السلام علیکم دوستوں. بعض مسلمان صحابہ اور اہل بیت میں کمپیئر کراتے ہیں. تو کیا یہ ایک دوسرے سے کمپیریزن کرانا درست ہے؟ مثال کے طور پہ مولا علی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں کمپیئر کراتے ہیں کہ ان میں افضل کون ہے. تو کیا یہ ایک دوسرے سے صحابہ کو کمپیئر کرانا اور اہل بیت کو کمپیئر کرانا کیا درست ہے؟ بھائی جانتے ہیں استاد محترم کی زبانی. رسول اللہ کے گھر والے جو ہیں وہ تو کنگ میکر ہوتے ہیں، ان کو خود کنگ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا سب سے بڑا ثبوت اس حدیث میں یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت علی نے پیغام دے کے ابو بکر کو اپنے گھر بلوایا ہے. سرکار ذرا امیجن کریں، کوئی چھوٹا ہے بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے آگے، یعنی آپ کہہ سکتے ہو کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو کہ آؤ مجھے آگے گھر میں ملو، سوائے اس کے کہ آپ کنگ میکر ہو. تو حضرت ابو بکر سمجھتے تھے یہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، ان کا صدقہ ہی ہمیں یہ سب کچھ ملا ہوا ہے. یہ صدقہ وہ بریلویوں اور شیعوں والا نہیں، یعنی ان کی وجہ سے، اس گھرانے کی برکت سے اللہ نے ان کو چنا ہے نبوت کے لیے، ان کی وجہ سے ہم یہ فیسلٹی ویل کر رہے ہیں. اسی لیے بخاری میں الفاظ ہیں محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو، حضرت ابو بکر کا قول ہے. اور امام بخاری نے اس کو حسن و حسین کے چیپٹر میں لیا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں لیا. حضرت ابو بکر بھی کہہ رہے ہیں بھی جس نے حضور کے قریب ہونا ہے نا، بس حضور کے گھر والوں کو راضی کر لو. یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے حضرت فاطمہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، مولا علی کی خوشنودی چاہتے ہیں. کبھی صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل بیت کے مقابلے پہ دیکھا نہیں. میرا چیلنج ہے، یہ جب یہ کمپیریزن کرانا شروع کرتے ہیں نا، فلانے دا پہلا نمبر، فلانے دا چوتھا نمبر، فلانے دا تیسرا، یہ آپ نمبرنگ ضرور لگائیں، اہل بیت کو سائڈ پہ کریں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ ابو بکر کی جگہ پہ ہوں، حضور نے آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہو، کیا آپ کبھی یہ جرت بھی کریں گے حضور کی بیٹی کو اپنے مقابلے پہ اس حوالے سے کھڑا کرے کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ کہیں گے یار اس کے باپ نے مجھے مسلمان کیا، ٹھیک ہے، یہ جنتی عورتوں کی سردار، حضور کی بچی، اور یہاں تک حضور کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اتنی باتیں سننے کے بعد آپ فاطمہ کے ساتھ اپنے مرتبے کو کمپیریزن کریں گے؟ آپ بے شک کرتے رہے. حضرت ابو بکر نے کبھی جرت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں، میں علی سے بہتر ہوں، میں ختیجہ سے بہتر ہوں. ان کے دماغوں میں یہ فطور ہوتے ہی نہیں تھے. وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ تو چوزن پیپل آف گاڈ ہیں اہل بیت رسول. دیکھیں نا، نماز میں آپ ان پہ درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صحابہ پہ نہیں پڑھ رہے. بعض ناسبیوں نے آل محمد سے مراد کہا کہ آل کا ترجمہ ہوتا ہے والا، جس طرح قرآن میں ہے آل فرعون، تو اس سے مراد ہے فرعونی. اور آل موسیٰ، تو آل محمد سے مراد ہے نبی کے سارے ساتھی. ہم نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. بخاری کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے کہا پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور میں یعنی اس حوالے سے غامدی صاحب نے تو یہ دلیل نہیں پیش کی. غامدی صاحب سے جب سوال ہوا نا، مجھے تھا کہ غامدی صاحب کہیں ڈنڈی نہ مارے، کیونکہ ان میں تھوڑی بہت مجھے بعض اوقات فیل ہوتا ہے وہ ناسبیت والا ایلیمنٹ. میں نہیں کہتا وہ ناسبی ہے. تو انہوں نے کلیئر کٹ، انہوں تو خیر دلیل کے بغیر ہی بات کرنی ہوتی ہے نا، اپنا موقع بھی دینا ہوتا ہے. تو ان کے معنی انہوں نے کہا یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. وہ سوال پوچھا آل محمد میں کیا، وہ انہوں نے کہا یار یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے، آل محمد سے مراد حضور کے گھر والے ہیں، صحابہ کرام کہاں سے ہو گئے آل محمد؟ حالانکہ وہ چاہتے تو کہتے قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. تو میرا کلپ آ جاتا غامدی صاحب رکو ذرا، صبر کرو، رسول اللہ سے بھی پوچھ لو. صحابہ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں؟ تو کیا حضرت ابو بکر کا کبھی دعویٰ ہے کہ ہم اہل البیت ہیں؟ حضرت عمر کا یہ دعویٰ ہے؟ حضرت عمر تو خود ام کلثوم کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ اہل البیت سے نکل آئے. اب مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس طرح کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے؟ یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تھوڑے نال جڑ جائے، تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آ گیا کہ حضرت ابو بکر عمر اہل البیت سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے؟ میں اپنی کو ورڈکٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو لاجیکل تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ اور اہل بیت کو کمپیئر نہ کیا کریں. اہل بیت کے ساتھ کوئی بھی کمپیئر نہیں ہو سکتا، وہ حضور کے گھر والے ہیں. آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، آپ تو یہ کہیں گے کہ بس
نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے, میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں, حضور خوش ہو جائے. اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا, حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. قلعہ ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے. اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ, مشکات شریف آپ کھولیں, تیسری جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں. امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے. اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے, یہ تو 800 سال پہلے گزرے, 700. ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, قرآن میں لکھا ہے, ہم بھی مانتے ہیں. آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے, کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی, اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے, وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, خون کے رشتے کے لوگ ہیں, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی.